ڈی پی او ڈیرہ غازی خان کاشف مشتاق کانجو نے تھانہ سٹی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ سٹی سرکل میں موٹر سائیکل ڈکیتی اور چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں سے جہاں شہری پریشان تھے وہاں یہ مسئلہ پولیس کے لیے بھی کسی چیلنج سے کم نہ تھا۔ ڈی ایس پی سٹی اقبال چانڈیا کی سربراہی میں پولیس ٹیم نے 3 گروہ جن میں مزری گینگ، ماچھی گینگ اور کھکھل گینگ شامل ہیں کے سرغنوں سمیت 13 ارکان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان کے قبضہ سے مختلف وارداتوں میں چھینی گئی لاکھوں روپے مالیت کی 2 کاروں سمیت 22 موٹر سائیکل بھی برآمد ہوئے۔ ڈیرہ غازی خان میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں کچھ عرصے سے آپ سب جانتے ہیں بڑھی ہوئی تھیں۔ ان کی سرکوبی کا جو ٹاسک ڈی ایس پی اور ایس ایچ اوز کو دیا گیا، ان کے اثر پہ محنت کرتے ہوئے 22 موٹر سائیکل جو ہیں وہ ریکور ہوئے ہیں۔ اس موقع پر برآمد ہونے والے موٹر سائیکل بھی مالکان کے حوالے کیے گئے جنہوں نے پولیس کی کارکردگی کو سراہا۔ پولیس کی اس کارروائی سے بہت جو ہے نا زیادہ خوش ہیں۔ اگر اس طرح کا یہ پولیس اپنا کام کرتی رہی تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ یہ جو ہے نا ایسی وارداتیں بہت کم بلکہ ختم ہو جائیں گی۔ ڈی پی او کا مزید کہنا تھا کہ ملزمان کی گرفتاری سے سٹی سرکل میں ہونے والی وارداتوں میں نمایاں کمی آئی ہے، جبکہ خصوصی مہم کے دوران 58 اشتہاریوں سمیت 190 ملزمان کو حراست میں لے کر ان کے قبضہ سے بڑی مقدار میں منشیات اور ناجائز اسلحہ بھی برآمد کیا گیا۔ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی ذمہ داری ہے، تاہم جرائم کے خاتمہ کے لیے پولیس کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ کیمرہ مین امجد امین کے ساتھ طارق گرمانی، دنیا نیوز، ڈیرہ غازی خان۔ بلوال ڈاکٹر قدیر حال میں حکومت پاکستان وزارت مذہبی امور کے زیر اہتمام دعوت اسلامی نے حاجیوں کے لیے ایک تربیتی ورکشاپ لگائی گئی جس میں سینکڑوں کے قریب حج پر جانے والے مرد خواتین نے شرکت کی۔ اس موقع پر لباس اور احرام باندھنے کے متعلق محمد مشتاق قادری نے طریقہ کار بتایا۔ ورکشاپ میں بتایا گیا کہ حاجی اپنے ساتھ جو سامان لے جا سکتے ہیں اور جو نہیں لے جا سکتے، اور پہلے عمرہ کرنا ہے، اس کے بعد حج کن کن مقامات پر نماز ادا کرنی ہے، طواف کرنا ہے اور شیطان کو کنکریاں مارنے غسل کرنے کے متعلق مدینہ میں جتنے روز قیام کرنا ہے کے بارے میں ہدایت دی گئی۔ اسکاؤٹس نے ڈاکٹر قدیر حال بلوال میں اپنے فرائض سر انجام دیے۔ حج پر جانے والے خواتین اور مردوں کے لیے باہر سٹال لگائے گئے تھے کہ حج کے دوران استعمال ہونے والی سامان یہاں سے بآسانی خرید سکیں۔ سلمان کے ساتھ مرزا محمد اسلم بیگ، دنیا نیوز، بلوال۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں صوبہ پنجاب کی چیدہ خبروں پر۔ ناظرین، قدرت کے معجزے جا بجا موجود ہیں۔ ایسا ہی ایک کرشمہ ویاڑی میں بھی دیکھنے میں آیا جہاں ایک الیکٹریشین ایسا موجود ہے جسے کرنٹ نہیں لگتا بلکہ 240 اور 220 وولٹ کی تار کو چھونے پر اس کے جسم میں کرنٹ دوڑ جاتا ہے اور ٹیسٹر کے ذریعے اس کرنٹ کی موجودگی کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ اس امر کا انکشاف ویاڑی کے الیکٹریشین مارکیٹ میں اس وقت ہوا جب چک نمبر 5 EB تحصیل عارف والا کے 22 سالہ الیکٹریشین ظفر اقبال نے نیوٹرل اور فیز تار کو بیک وقت چھونے کا مظاہرہ کیا۔ ظفر اقبال کے مطابق وہ سوچتا تھا کہ کوے کو کرنٹ کیوں نہیں لگتا، انسان کو کیوں لگتا ہے۔ 8 سال کی عمر میں پہلی بار وہ اپنے ٹیپ ریکارڈ میں بجلی سپلائی کی تاریں پکڑ کر بیٹھا۔ 15 منٹ گزر گئے تاہم بعد میں اسے کمزوری شروع ہو گئی۔ والدین نے اس کا علاج کرا دیا۔ ان پڑھ ہونے کی وجہ سے الیکٹریشین کا کام سیکھا اور 5 سال قبل 11 kV کی تار سے اسے بجلی کا جھٹکا لگا۔ اس کے بعد سے اس میں بجلی کی مصنوعی مدافعت پیدا ہو چکی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ 240 وولٹ یا 220 وولٹ کی برقی تاریں پکڑ لوں تو اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس موقع پر اس نے الیکٹریشین مارکیٹ ویاڑی میں درجنوں افراد کی موجودگی میں بجلی کی ننگی تاریں پکڑی جبکہ اس کے جسم میں کرنٹ کی موجودگی کو ٹیسٹر کے ذریعے اس کے ہاتھ کی جلد کو چھو کر چیک کیا گیا تو جسم میں موجود بجلی ثابت ہوئی۔ کالے کی منڈی میں بیف ڈاکو رات بھر لوٹ مار کر کے فرار ہو گئے۔ پولیس ملزمان کا سراغ لگانے میں تاحال ناکام، اہل علاقہ کا شدید احتجاج۔
تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز 20 نامعلوم مسلح ڈاکو سید امتیاز علی شاہ، سید زاہد عباس شاہ اور سید عمران علی شاہ کے گھروں میں داخل ہوئے اور گھر میں موجود خواتین، بچوں اور دیگر اہل خانہ کو رسیوں سے جکڑ کر رات بھر لوٹ مار کرتے ہوئے 10 تولے طلائی زیورات، 50,000 روپے نقدی اور 1 عدد موٹر سائیکل اور گھریلو سامان لے کر فرار ہو گئے۔ اسی دوران ڈاکوؤں نے مزاحمت کرنے پر گھروں میں موجود خواتین اور بچوں پر تشدد بھی کیا۔ پولیس تاحال ملزمان کا سراغ لگانے میں ناکام ہے۔ اہل علاقہ نے شدید احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ ڈی آئی جی بہاولپور کیپٹن ریٹائرڈ عابد قادری نے صادقآباد میں کھلی کچہری لگائی، جس میں انہوں نے عوام الناس کے مسائل سنے اور موقع پر احکامات جاری کیے۔ کھلی کچہری میں ڈی پی او رحیم یار خان، بابر سرفراز، اے ایس پی نور کیتھران اور سرکل صادقآباد کے تمام تھانوں کے ایس ایچ او موجود تھے۔ ڈی آئی جی نے تمام شکایات کو 7 دن میں حل کرنے اور ان کی رپورٹ کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رشوت خور پولیس اہلکار کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ صادقآباد میں ایک اور تھانہ قائم کیا جائے گا۔ امریکی عدالت کی طرف سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو دی جانے والی سزا کے خلاف ملک کے دیگر شہروں کی طرح بہاولپور میں بھی جماعت اسلامی کی طرف سے یوم سیاہ منایا گیا اور ریلی نکالی گئی۔ مسجد الحق سے فرید گیٹ تک نکالی جانے والی ریلی کے شرکاء نے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھی ہوئی تھیں اور پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ فرید گیٹ کے مقام پر ریلی سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے ضلعی جنرل سیکرٹری نصر اللہ خان ناصر نے کراچی اور اسلام آباد میں جماعت اسلامی کی ریلیوں پر ہونے والے لاٹھی چارج اور شیلنگ کی پرزور مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ ان واقعات سے ثابت ہو گیا ہے کہ حکومت امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے مصروف عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ہمیشہ دوستی کی آڑ میں پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی قید امریکی سرزمین پر اسلام کی روشنی پھیلانے کا سبب بنے گی۔ اور ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، لیکن پروگرام میں ابھی باقی ہے۔ قصور میں بابا بلے شاہ کے عرس کی تقریبات جاری ہیں، تاہم پولیس نے سیکیورٹی کے نام پر غیر اعلانیہ کرفیو نافذ کر رکھا ہے۔